إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین الجمعہ، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کی چند آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ قدسمنہ میں ضرور کرتے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قلوب ودوائها وعافیة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآلہ وصحبہ وسلم صلوا علیہ صلاة وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مدنی یا مکی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، جب زمین تھرتھرا دی جائے گی جیسا کہ اس کو تھرتھرانے کا حکم ہے، اور عنقریب وہ دن بھی آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دے گا کہ اپنے اندر کی جو بوجھ ہے اس کو باہر نکالو، اور وہ زمین اپنے بوجھ باہر نکالے گی، اور انسان جس جگہ گناہ کیا رہتا ہے یہ ہوں گے زمین اس وقت انسانوں کے حق میں گواہی دے۔ آج ہمارے اندر دنیا کے لوگوں سے اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے کہ ہم کوئی چیز کرنے سے پہلے ہم دنیا کے لوگوں کو تلاش کرتے تو کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی مجھے پہچان تو نہیں رہا ہے، تاکہ میں جو کر رہا ہوں اس پر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ لیکن کاش اگر وہ چیز انسان اس وقت اپنے تصور میں یہ لاتا کہ میں جس زمین پہ کر رہا ہوں بروز قیامت کے دن یہ زمین میرے حق میں گواہی دے گی، اور اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت ہر جگہ ہے، ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے اللہ رب العزت۔ اگر یہ خوف کر لیتا بندہ مومن تو دنیا کے لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، دنیا کے لوگوں سے خوف کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہوتی، دنیا کے لوگوں سے شرمندگی اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر انسان صرف اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کر لے، اگر انسان صرف اپنے آپ کو دماغ میں یہ خیال رکھے اور اپنے آپ کو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، تو انسان امید ہے کہ گناہوں سے محفوظ رہتا۔ لیکن انسان ذہن میں یہ بساتا نہیں، خدا کا خوف دل میں پیدا کرتا نہیں۔ جتنا دل میں انسانوں کا ڈر ہے، اگر اتنا ہی اگر خدا کا خوف ہوتا، خدا کا ڈر ہوتا تو لوگ گناہ کرنے سے باز آ جاتے۔
قرآن میں کیا اعلان کیا؟ وَأَخْرَجَتِ الْإِنسَانُ مَا لَهَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا کہ انسان عنقریب وہ دن آئے گا کہ زمین انسانوں کے حق میں گواہی پیش کرے گی کہ اے اللہ، اے رب العزت، اس مخلوق کو تو نے پیدا کیا تھا، یہ انسان کو تو نے پیدا کیا تھا، لیکن یہی انسان میرے اوپر زنا کرتا تھا، میرے اوپر چوریاں کیا کرتا تھا۔ اے رب قدیر، اگر اس کے دل میں تیرا خوف ہوتا، اگر اس کے دل میں تیرا ڈر ہوتا، اگر اس کے دل میں تیرا ایک خطرہ بھی خوف پیدا کر لیتا، مولا یہ وہ گناہ کرنے سے باز ہو جاتا۔ لیکن اے رب قدیر، جتنا یہ انسانوں سے ڈرتا تھا، جتنا یہ آپ کے پیدا کی ہوئی مخلوقوں سے ڈرتا تھا، اے رب قدیر تو جانتا ہے کہ کون بندہ کس قابل ہے۔ مولا یہ بندہ وہ شخص ہے جو لوگوں کے نظر میں بہت بہترین تھا، لوگوں کے نظر میں بہت اچھا تھا، لیکن اے رب قدیر تنہائی میں میرے اوپر چھپ چھپ کر گندی ویڈیو دیکھا کرتا تھا، زناکاری میں مبتلا رہتا تھا، چوری میں مبتلا رہتا تھا، بدکاری میں مبتلا رہتا تھا۔ اے رب قدیر یہ وہی شخص ہے جس نے میرے اوپر طرح طرح کی برائیاں کیا۔ آج ہم اسٹیج پر سنتے ہیں، شاعروں کے زبان سے سنتے ہیں، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ سے ہم اپنے آپ کو ذہن میں بیٹھا چکے ہیں کہ ہم صرف یہ کر لیں جنت مل جائے گی، ہم صرف وہ کر لیں جنت مل جائے گی۔ نہیں، سنو سنو، جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو وہ شخص ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا۔ جتنے آسانی سے کہہ لیتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، جس نے خدا کو فرمان کو ٹال دیا، جس نے خدا کے فرمان پہ عمل نہیں کیا، جس نے خدا کے حکم کو تعمیر نہیں بجا لایا، وہ شخص کیسے کہہ سکتا ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خدا کے حکم کو تعمیر نہ کرے، خدا کے حکم نہ بجا لائے، خدا کے حکم کو نہ مان لے، اس شخص کو قرض تک مت دو کہ جس نے خدا کو قرض کو ادا نہیں کیا، جس نے خدا کو فرض ادا نہیں کیا، جس کے ذمہ خدا کی قرض باقی ہے، وہ انسان کبھی بھی آپ کے قرض کو ادا نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ وہ شخص آپ کے قرض کو واپس کر دے، آپ کے قرض کو لوٹا دے، کوئی نہیں یقین کر سکتا کہ جس کے اوپر خدا کا قرض باقی ہے، وہ خدا جو چاہے تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہو تو اس کو اجر دیتا ہے، اور وہ خدا جو لوگوں کو رائی کے دانے کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو پکڑ کر سکتا ہے، وہ خدا کو جس نے فرض ادا کر کے قرض نہیں چکایا تو انسان لوگوں کو قرض کیا چکایا۔ آج ہم لوگوں کو آپس میں اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہر راز بتا دیتے ہیں، ایسی دوستی ہوتی ہے کہ ہر ایک چیز میں مدد کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی ایسے لوگوں سے دوستی کیا جس نے نماز کی دعوت دی؟ کیا ہم نے ایسے لوگوں سے دوستی کیا جس نے نماز کے تعلق سے ہمیں مسجد کی طرف بلایا؟ کیا ہم نے ایسے لوگوں سے دوستی کی جس نے خدا کے حکم کو یاد دلایا؟ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کر سکتے جو ایک ایک گناہ پر مجھے ٹوکا جائے کہ خدا کا حکم کے ناخلاف ہے، خدا کے حکم کے خلاف کر رہے ہو، خدا نے یہ حکم سے منع فرمایا، پھر بھی اس حکم پہ تم چل رہے ہو، اس ڈر سے نہیں دوستی کرتے۔
ہر انسان جاب کرتا ہے، ہر انسان جاب کرتا ہے، ہر انسان آفس میں ٹائم ٹو ٹائم پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور پہنچتا بھی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ اذان ہوتے فوراً مسجد میں آئے؟ نہیں ہوا۔ آخر کیا نماز ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے ہم پہ نماز فرض نہیں کیا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ دوست الاخلاء، کہ دوست اخلاء کے لفظ جمع کے لفظ استعمال ہوا، الاخلاء، کہ آپ کے دوست وہ دوست جو سب سے زیادہ گہری ہو، سب سے زیادہ گہری دوستی رکھنے والے، بروز قیامت کے دن وہی تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا راز، ہر راز پروردگار جان رہا ہے، میرے ہر گناہ کو اللہ رب العزت جان رہا ہے، میری ہر نیکی کو اللہ رب العزت جان رہا ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا دکھاوا کر رہا ہوں، کیا یہ رب کو معلوم نہیں کہ میری نیت کیا ہے؟ میں دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، نمازی کہلانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یا رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یا جنت پانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یا جہنم سے آزاد ہونے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یا قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں؟ کبھی یہ چاہت ہوئی کہ میں نماز پڑھوں تو صرف اس نیت سے پڑھوں کہ رب میرا راضی ہو جائے، اس کے محبوب میرا راضی ہو جائے، رب میرے سے راضی ہو جائے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو شخص مجھے راضی کرنا چاہتا ہے وہ پہلے میرے محبوب کو راضی کرے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں، وہ پہلے خدا کے حکم پہ اٹل رہے، خدا کے حکم کو بجا لائے، اس سے میں راضی ہوں۔ جس سے راضی رب ہو، جس سے رب راضی ہو جائے، اسے نہ جہنم کی فکر ہوتی ہے، نہ جنت کے پرواہ، اور نہ عذاب قبر کی تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ جس سے میں راضی ہو جاؤں، زبان اس کی ہوتی ہے، لفظ میرا ہوتا ہے، ہر ایک چیز اس کی ہوتی ہے، لیکن ادا میرا ہوتا ہے۔ وہ جو کلام کرتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، لفظ میرا ہوتا ہے، وہ چلتا ہے، پیر اس کی ہے، حرکت میں کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ جس سے میں راضی ہو جاؤں، وہ انسان کبھی بھی گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا، اور جو شخص مجھے راضی کرنا چاہے، بس صرف دل میں میرا اور میرے محبوب کی محبت پسند۔ آج ہم ایسے دنیا میں فنا ہو جاتے، دنیا میں گم ہو جاتے کہ جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے کتنے بڑے بڑے کو پیدا بھی کیا اور مٹی میں بھی ملا ڈالا۔ ہم اس تصور میں نہ رہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں قبر میں جانا نہیں ہے، ہمیں قبر کے عذاب سے ڈرنا نہیں ہے۔ اس تصور میں مبتلا نہ رہے، ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، خدا کے بارگاہ میں حاضر ہونی ہے۔ آج ہم دنیا میں اتنے دنیا کی محبت میں اتنے مشغول ہو گئے کہ اگر کوئی انسان دنیا کمانے کے لیے، رب کے بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے اگر وقت نکالے، وہ انسان یہ سمجھتا کہ میرے پاس وقت نہیں مل پا رہا ہے تاکہ میں نماز ادا کروں۔ نہیں، آپ نے کبھی نماز ادا کرنے کے لیے سوچا ہی نہیں۔ اگر دل سے سوچا ہوتا، اگر دل سے بھروسہ کیا ہوتا تو رب آپ کے حق میں وقت ضرور نکال دیتا، تاکہ تم رب کے راضی کر سکو، رب کو راضی کر سکو، تاکہ تم رب کی عبادت کر سکو۔ آج ہر ایک چیز کرنے کے لیے وقت ہے، ہر ایک چیز کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن نماز ادا کرنے کے لیے وقت نہیں۔ قرآن میں کہیں ایک جگہ
حکم ہوتا کہ تم دنیا کماؤ تو ہم اس پہ عمل کرتے، لیکن کئی جگہ قرآن مقدس کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ ہم کئی آیتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہمارے پاس وقت نہیں ملتا۔ کیوں وقت نہیں ملتا؟ بزنس مین ہوں، آفس دار ہوں، بزنس میں مبتلا رہتا ہوں، آفس میں مبتلا رہتا ہوں، پیسے کمانے کے چکر میں مبتلا رہتا ہوں۔ اگر پیسے سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اگر انسان کو کہیں 500 کے نوٹ کھو جائے وہ انسان ایک دم بے چین ہو جاتا ہے، وہ انسان رونے لگتا ہے۔ لیکن کبھی افسوس کیا کہ 5 وقت کی نمازیں ہم نے قضا کر دی۔ بروز قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے کیا جائے گا، سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ کبھی ہم نے اس پہ غور و فکر کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں نماز سے محبت ہی نہیں۔ آج یہ نہ سوچے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا۔ کبھی تصور کیے کہ جمعہ کے وقت کیسے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے؟ اگر کیوں جمعہ پڑھنے کی چاہت ہوتی ہے، اگر اسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے کی چاہت ہوتی تو اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں سے وقت نکال کر مجھے میسر کرتا تاکہ میں رب کے سامنے پیشانی جھکا سکوں۔ افسوس کی بات ہے کبھی اس بات پہ کبھی غور و فکر نہیں کیے کہ آج میری کیا غلطی ہو گئی کہ رب نے ہر چیز دیا لیکن باہر سے ہی دے کر بھگا دیا، لیکن اللہ رب العزت نے آج اپنے گھر میں نہیں بلایا، آج اپنے سامنے پیشانی جھکانے کا موقع نہیں دیا۔ کس بات کی وجہ سے؟ اللہ رب العزت نے آج ہر ایک چیز کی توفیق دی۔ کبھی اس پہ غور و فکر نہیں کی۔ آج جب اپنی ضرورت پوری کرنے کی باری آتی ہے تو انسان لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لاکھوں روپیہ خرچ کر دے۔ اگر وہی غریب آ جائے، کوئی مسکین آ جائے، کوئی بیوہ آ جائے یا کوئی ایسے لوگ آ جائے جس کو بہت سخت ضرورت ہے، اگر اس کی مدد کرنے کی باری آئے تو ہم صرف 5 سے 10 روپیہ دیتے ہیں، اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہیں آس پاس لوگ دیکھ تو نہیں رہے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو 10 کے بجائے 20 دیتے ہیں، اور کوئی دیکھنے والا ہو تو 20 کے بجائے 50 دیتے ہیں۔ آخر کیوں؟ ہمارے اندر اتنی دکھاوت کیوں ہے؟ آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، چلتے میں کسی کو اتنے ایٹیٹیوڈ میں ٹوک دیے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، خدا نے پیدا کیا آپ کو مومن پیدا کیا۔ نہیں میرے معزز، میرے عزیز، یہ اس طرح اصلاح کرنے کی ہدایت نہیں تھی کہ لوگ کے سامنے اس کی شرمندگی محسوس کرے، اپنے آپ کو دکھاوا میں مبتلا ہو جائے۔ ہم نے تو اس کو 10 روپے ہیلپ کیا، لیکن لوگوں کے سامنے ہیلپ کیا، لوگوں کے سامنے دکھا کر میں نے دیا تاکہ لوگ مجھے بادشاہ کہے، تاکہ لوگ مجھے امیر کہے، تاکہ لوگ مجھے مالدار کہے، تاکہ لوگ مجھے دلدار کہے۔ سنو آپ نے 10 روپیہ تو دیا، لیکن رب قدیر کے بارگاہ میں وہ 10 روپیہ قبول نہیں کیا۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہم نے لوگوں کو دکھا کر دیا۔ آخر کیوں؟ ہم جس طرح گناہ کر رہے ہیں، گناہ میں یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں لوگ تو نہیں دیکھ رہا ہے، کہیں مجھے شرمندگی محسوس تو نہیں ہوگی، اسی طرح ہم نیکی میں چھپا کر نیکی کیوں نہیں کرتے؟ ایک تو ہم نیکی کرتے نہیں، دوسرے میں اگر کچھ نیکی کیے بھی تو ظاہر کر دیتے ہیں۔ آخر کار کیوں؟ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ مجھے متقی اور پرہیزگار کہیں؟ نہیں، نماز اس لیے پڑھو تاکہ رب راضی ہو جائے۔ دنیا راضی کرنے کے لیے آپ اپنے پوری زندگی غلامی میں گزار دو، دنیا راضی نہیں ہوگی، لیکن اس رب قدیر کے بارگاہ میں جتنا بھی گناہ کر لو، لیکن رب فرماتا ہے جو بندہ ہے مومن صدق دل سے، سچے دل سے اگر میرے بارگاہ میں توبہ کر لے، میں ایک توبہ پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ کوئی شخص مجھے راضی کرنا چاہے
द्वार